ISPR کے مطابق راولپنڈی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی زیر صدارت 274ویں کور کمانڈر کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں اہم قومی و علاقائی سیکیورٹی امور کا جائزہ لیا گیا۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ISPR کے مطابق راولپنڈی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی زیر صدارت 274ویں کور کمانڈر کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں اہم قومی و علاقائی سیکیورٹی امور کا جائزہ لیا گیا۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ISPR کے مطابق راولپنڈی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی زیر صدارت 274ویں کور کمانڈر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں اہم قومی و علاقائی سیکیورٹی امور کا جائزہ لیا گیا۔ اس کانفرنس سے متعلق مزید اطلاعات لیں گے ہمارے نمائندہ خصوصی احمد منصور سے۔ احمد منصور، بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ بہت ہی ایک اہم مرحلے پر جو یہ کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، اس حوالے سے جو اعلامیہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور اس میں جو سب سے اہم بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کور کمانڈرز کانفرنس میں جس کی جو صدارت ہے وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی ہے۔ اس میں فورم نے مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے حکومت کی بھرپور کوششوں کو سراہا ہے، اور پاکستان متحمل جو مذاکرات ہیں، کشیدگی میں کمی اور اصولی سفارتکاری، اس کے لیے پرعزم ہے۔ یہ کہا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ذمہ دار اسٹیک ہولڈر کے طور پر پاکستان علاقائی سلامتی کے استحکام کے طور پر فعال ریجنل سیکورٹی اسٹیبلائزر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے سعودی عرب کے پیٹرو کیمیکل اور صنعتی کمپلیکس پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور تشویش کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ سعودی عرب پر حملے ایک غیر ضروری کشیدگی ہیں۔ کور کمانڈرز نے یہ کہا ہے کہ ایران کے سعودی عرب پر حملے پرامن ذرائع سے تنازع کے حل کی مخلصانہ کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے سنگین اشتعال انگیزیوں کے باوجود اب تک جس تحمل اور محتاط رویے کا مظاہرہ کیا، اس سے ثالثی اور سفارتی حل کی راہ ہموار ہوئی۔ اس نوعیت کے حملے اور بلا جواز جارحیتیں جاری پرامن کوششوں اور سازگار ماحول کو سنگین طریقے سے متاثر کرتی ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ کہا گیا ہے۔ فورم نے بھارت کی جانب سے جو منسوب مسلسل گمراہ کن معلومات، بے بنیاد الزامات اور جھوٹے فلیگ آپریشن کے بیانیوں کو دو ٹوک انداز میں مسترد کیا ہے۔ کہا ہے اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکے ہیں۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے کمانڈرز کو آپریشنل تیاری، نظم و ضبط، تربیت، جسمانی فٹنس، نئی جدتیں اور میدان جنگ میں پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ آرمی چیف و چیف آف ڈیفنس فورسز نے مسلح افواج کی ہر قسم کے خطرات کا مقابلہ کرنے اور پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کی صلاحیت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ISPR کے اس اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے پریس ریلیز میں کہ فورم نے مسلح افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مادر وطن کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے معصوم شہریوں کے لیے فاتحہ خوانی کی ہے۔ فورم نے شہداء کی بے مثال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ شہداء کی لازوال قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی اساس ہیں۔ آرمی چیف و چیف آف ڈیفنس فورسز نے پاکستان کی مسلح افواج کی غیر متزلزل پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل کارکردگی، دفاع وطن کے لیے پائیدار انٹیلیجنس کی بنیاد پر انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے ثابت قدمی کو سراہا ہے۔ یہ فیلڈ مارشل نے کہا ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں کہ حکومت، مسلح افواج، عوام کے باہمی تعاون اور ہم آہنگی کے ذریعے پاکستان اپنی سیکورٹی کے حوالے سے کامیابیوں کو مزید مستحکم، معاشی استحکام کو مضبوط اور علاقائی و عالمی سطح پر اپنی حیثیت کو بہتر بنانے میں گامزن ہے۔ بھارت اور دیگر بیرونی سرپرستوں کی حمایت پر کام کرنے والے تمام دہشت گرد پراکسی عناصر، ان کے سہولتکاروں اور معاونین سمیت بلا امتیاز اور مسلسل تعاقب کے ذریعے ختم کیے جائیں گے۔ یہ بھی شرکائے کانفرنس کی طرف سے کہا گیا ہے۔ آپریشن غضب للحق کی رفتار برقرار رکھی جائے گی یہاں تک کہ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے اور پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کو فیصلہ کن طور پر مکمل ختم نہ کر دیا جائے۔ جی بہت شکریہ، نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔